الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرنگار دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہراں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق چند منٹ کچھ واضح نصیحت ہو. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نازنین میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. برادران ملت اسلامیہ، آج حضرات نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شہادت کے کچھ واقعات آپ لوگوں نے ایک بعد دیگر سماعت کی. آج انشاءاللہ تعالی اولاد امام حسین، اولاد امام حسن، اولاد حضرت زینب اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ٹاپک پر کچھ باتیں سماعت کریں گے. محرم کی 10ویں تاریخ ہے اور اسی 10ویں تاریخ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا، آپ کے سامنے اولاد عقیل اولاد علی کو شہید کیا گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل کا پیکر بن کر کے آپ کھڑے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا پیغام دیا. آپ اگر 1 منٹ کے لیے یزیدی لشکر پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو یزید کی طرف سے آئے تھے ان کے اندر بھی وہ بھی نماز پڑھتے، وہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن ان کے پاس صبر نہیں تھا. اور ادھر سے حضرت امام حسین جہاں پر نماز پڑھتے تھے وہیں ان کے پاس صبر تھا. حضرت امام قاسم نماز بھی پڑھتے تھے اور ان کے پاس صبر تھا. حضرت علی اکبر نماز بھی پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ صبر تھا. یزیدیوں کے پاس صرف نماز اور روزہ تھا، لیکن حسینیوں کے پاس صبر بھی تھا اور نماز بھی تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت پہلے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج کی مبارک اور مسعود دن جس میں ہم اور آپ جلوہ فغن ہیں، آج کی یہ تاریخ جب بھی کوئی سنتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
اور ان کی یاد آ جاتی کہ آج ہی کے دن ان یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں ان کے کنبے کو اور ان کے ملک کو شہید کیا گیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد میں اسی 82 لوگوں میں 2 حضرت زینب کے صاحبزادے تھے، ایک کا نام حضرت عون تھا، دوسرے کا نام حضرت محمد۔ جو تمام تر اولاد عقیل شہید کر دیے گئے، اولاد علی شہید کر دیے گئے، تو حضرت زینب روتی ہوئی اپنے 2 بیٹوں کو لے کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور عرض کرتی، اے بھائی جان، میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے نانا جان سے سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس لیے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے بلاؤں کو ختم کرنے کے لیے میں اپنے دونوں بچوں کا صدقہ آپ کے نام پر کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، بہن زینب، کیا میں تجھے اپنے سامنے بے اولاد ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو اپنے سامنے بے اولاد ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ حضرت زینب بار بار اصرار کرتی رہی کہ اے بھائی، یہاں تک کہ اولاد عقیل، اولاد مولائے کائنات شہید ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے میں اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دوں تو آپ کی جان کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے قریب نہ آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی کہتے، بہن زینب، ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں، انہیں تم لے جاؤ، میں اپنے سامنے ان کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن بہن کا جذبہ دیکھیے، بہن کا ہمت دیکھیے، بہن کی ہمت دیکھیے کہ بھائی سے بار بار اصرار کرتی کہ بھائی میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی جنتی جگہ بنے، بھائی میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے بیٹوں کے سروں پر جنتی تاج ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بار بار حضرت زینب عرض کرتی ہے، نہ کہا حضرت امام حسین نے اجازت دے دیا، بہن زینب جب میں تجھے اجازت دیتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے اندر خیمے کے اندر آتی ہے۔ آنے کے بعد میں کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے قربان ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو قربانی، جس تک کی معلوم بھی ہے کہ یہ میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے گا تو یہ شہید ہو کر کے آئے گا، اے مسلمانوں، حضرت زینب خیمے کے اندر لے جاتی اور لے جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کے جو ہے سر پر امامہ، ہاتھ میں ننھی تلواریں دیتی، طرف جائیے مسلمانوں، حضرت زینب کا حال کیا ہوا ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیار ہو کر کے حضرت اور محمد چلنے لگتے تو حضرت زینب نے کہا تھا، اے میرے بیٹے اور محمد، اور میرے پاس چلے آؤ اور ذرا ہم ایک آخری مرتبہ تمہیں سینے سے لگا لے، آخری مرتبہ ہم تجھے اپنے دل سے لگا لے۔ حضرت زینب کی آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری اور ساری ہے۔ حضرت زینب نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد آپ نے بدا کیا۔ حضرت اور محمد ان یزیدیوں کے سامنے جا کر کے اعلان کرتے، ہر من مبارزن ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ آج چھوٹے چھوٹے ننھے عمر کے بچے جب اپنے لیے مقابلہ طلب کرتے تو یزیدیوں کی کھلبلی لگتی اور کہتے، آخر چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں کوئی جانے والا نہیں، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اے مسلمانوں، صرف 82 تھے، اگر کہیں
امتحان نہ ہوتا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امتحان کا دن رہا ہوتا، تو اگر 22,000 کے بجائے کوفی لشکر 82,000 ہوتے تب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ ٹکتے۔ اے مسلمانوں، حضرت اور محمد حلمی مبارزین کی سزائیں بلند کرتے، لیکن ان کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امام اور محمد خود باختہ ہو کر کے آپ خود ان یزیدیوں کے نرغے میں جاتے، یزیدیوں کی طرف ان کے نرغے میں جاتے، اور دونوں بھائی جبکہ مقابلے کے لیے بار بار بلا رہے تھے، خود جا کر کے اور یزیدیوں پر حملہ کرتے۔ یزیدیوں نے دیکھا یہ ہاشمی سردار، یزیدیوں نے دیکھا کہ اہل بیت کہ مجاہد اس طرح ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے مقابلے میں اکیلا گیا تو کوئی بچ کر کے واپس آنے والا نہیں، کوئی بچ کر کے واپس وہاں سے آئے گا نہیں۔ حضرت اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارشیں ہوتی، تلواروں کی بارشیں ہوتی، آپ زمین پر تشریف لاتے، حضرت زینب حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے بھائی حسین، جاؤ میرے بیٹوں کو لے آؤ، میں ایک مرتبہ آخری اپنے جنتی دونوں کا آخری مرتبہ دیدار کروں، آخری مرتبہ انہیں دیکھ لوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بھانجے حضرت اور محمد کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے ٹکڑے کو یزیدیوں نے آپ کے ٹکڑے کر دیا، آپ کے جو ہے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کو خیمے کی طرف لاتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب تمام تر لوگ شہید ہو چکے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں تشریف لے کر کے آتے، عرض کرتے چچا جان مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت امام حسین کہتے، اے امام قاسم، اے بیٹے قاسم، میں تجھے کیسے ان یزیدیوں کے سامنے بھیج دوں؟ میرے پاس میرے بھائی امام حسن کی کوئی نشانی نہیں، تو بھی ایک نشانی ہے، کیا میں تجھے ان یزیدیوں کے سامنے شہید ہونے کے لیے بھیج دوں؟ حضرت امام قاسم بار بار اصرار کرتے اور کہتے، اے چچا جان، میں بھی ان کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام قاسم کو ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام حسن کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم کے بازو یا گلے میں تعویذ ڈالی تھی۔ امام قاسم سے کہا تھا، بیٹے قاسم، جب تمہارے چچا پر کوئی زیادہ مصیبت آ جائے، جب تمہارے چچا پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم جو ہے اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا۔ اے مسلمانوں، حضرت امام قاسم کو یاد آتا ہے، یاد آنے کے بعد میں حضرت امام قاسم اپنے جو ہے گلے کے تعویذ کو یا بازو کے تعویذ کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد میں اسے کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد میں اسے دیکھتے ہیں کہ تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ کو کھولنے کے بعد میں اس میں پڑھتے کہ حضرت امام حسن نے لکھا تھا کہ اے قاسم، جب تمہارے چچا پر کوئی مصیبت آ جائے، جب تمہارے چچا پر کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو تم بھی اپنے چچا کے مصیبت میں جو ہے ہاتھ بٹانا، یہاں تک کہ اگر جان دینے کی بات آ جائے تو اپنے چچا کے لیے جان بھی دے دینا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعویذ کو دیکھتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ کیا کوئی آج کا نوجوان اپنے گلے پر تلوار چلوانے کے لیے مسکرائے گا؟ لیکن جب حضرت امام قاسم اس تعویذ کو دیکھتے ہیں تو آپ مسکرانے لگتے ہیں اور حضرت امام حسین کی بت کے پاس جاتے، عرض کرتے چچا جان، اب تو اجازت ملے گی، اب تو میں یزیدیوں کے سامنے جانے کے لیے جو ہے اس تعویذ کو ضمانت بناتا ہوں جو میرے والد محترم نے وصیت کی تھی۔
حضرت امام حسین جب اس تعویذ کو دیکھتے ہیں تو آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری و ساری ہو جاتے. حضرت امام قاسم سے کہتے جاؤ اپنے ماں سے بھی اجازت لے لو, اپنے ماں کے پاس بھی چلے جاؤ, اجازت ان سے لے کر کے آؤ. حضرت امام قاسم اپنے والدہ کے پاس جاتے اور جانے کے بعد میں اجازت طلب کرتے. آپ کی والدہ مسکرانے لگتی, کہتی بیٹا میں بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا آخر قاسم کب اس یزیدیوں کے سامنے جائے گا, کب جنتی دولہا بنے گا. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے, کہتی بیٹا میں کیسے تمہارے شہادت میں رکاوٹ بنوں گی, میں تو تمہیں دل سے اجازت دے رہی ہوں. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ چلنے لگتے. آپ کی والدہ روکتی, اے امام قاسم کم اپنے پھوپھی سے ملو, اپنے پھوپھی کے پاس چلے جاؤ. حضرت امام قاسم کی والدہ حضرت زینب سے کہتی, اے زینب ہمیشہ پھوپھیاں اپنے جو ہے بھتیجوں کو دولہا بناتی ہیں, آج تم بھی اپنے جو ہے اس بھتیجے کو, لاڈلے پیارے بھتیجے کو دولہا بنا دو, تم انہیں دولہا بنا دو. آج یہ جنتی دولہا یزیدیوں کے سامنے جا رہا ہے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہے, آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری اور ساری ہے. آپ فوراً اپنے پھوپھی جان کے پاس جاتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر پہ تاج رکھتی, ہاتھ میں تلوار دیتی اور ایک ہاتھ میں ڈھال دیتی. حضرت امام قاسم چلنے لگتے. جب امام قاسم چلنے لگے تو آپ کی والدہ نے پکار کر کے کہا تھا بیٹا قاسم کم سے کم آخری مرتبہ تو آج میرے سینے سے لگ جا, آخری مرتبہ آج میرے دل سے لگ جا. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً واپس آتے. آنے کے بعد میں اپنی والدہ کے سینے سے رکھ کے اجازت لیتے اور لینے کے بعد میں میدان جنگ میں پہنچتے, حرم مبارزین کی صدائیں بلند کرتے. جب امام جو ہے قاسم کو یزیدیوں نے دیکھا تھا, آپ بار بار حرم مبارزین کی صدائیں بلند کرتے, لیکن کسی کے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں تھی کہ اکیلا امام قاسم کے سامنے جائے. کسی کے اندر ہمت و قوت نہیں تھی کہ اکیلا امام قاسم کے پاس کوئی چلا جائے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حرم مبارزین کی صدائیں بلند کرتے. عمرو بن سعد نے اعلان کیا, اے یزیدی لشکرو, اے یزیدی لشکریو یہ بتاؤ کیا تمہارے اندر قوت و طاقت نہیں, کیا تمہارے اندر ہمت و طاقت نہیں کہ اس نوجوان کے سامنے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. ان یزیدیوں نے ایک بہت بڑا بہادر جس کا نام ارزق تھا, بہت بڑا پہلوان تھا, اس کو مخاطب کیا عمرو بن سعد نے. عمرو بن سعد نے کہا اے ارزق پہلوان تو یہ بتا دے کیا تیرے اندر قوت و طاقت نہیں, کیا تیرے اندر ہمت و طاقت نہیں کہ اس نوجوان کے مقابلے میں جا سکے. ارزق پہلوان نے کہا میں اس چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا, میں اپنی بے حرمتی بے ادبی سمجھتا ہوں, لیکن اے مسلمانوں علی کا جو ہے علی کا پوتا امام حسن کا صاحبزادہ حضرت امام حسین کا بھتیجا بار بار پکارتا رہا, عمرو بن سعد چلاتا رہا کوئی تو اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہو. ارزق نے کہا میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں, وہ بھی بہت بڑا پہلوان ہے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ارزق کا ایک بیٹا آیا. آنے کے بعد میں حضرت امام قاسم نے کہا یہ بتا کیا تو مجھے نہیں جانتا, کیا تو میرے بارے میں تو نے نہیں سنا ہے کہ میرے خون میں میرے اندر جو ہے حضرت شیر خدا حیدر کرار کا خون ہے, میرے اندر مولا کائنات کا خون ہے,
میرے اندر حضرت امام حسن کا خون ہے، کیا تجھے معلوم نہیں؟ تو اپنا جان دینے کے لیے آ گیا۔ ارزق کا بیٹا کہنے لگا تو مجھے نہیں جانتا، میرے سامنے ہزاروں آدمی آ جائے تو پست ہو جاتے ہیں، میرے سامنے فیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا تو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ وہ آگے بڑھا۔ حضرت امام قاسم نے ایک ہی مرتبے میں اپنے تلوار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس کے گردن پر رکھ دیا، اس کے گردن کو کاٹ کر کے الگ کر دیا۔ تو ارزق پہلوان دل ملانے لگا کہ آخر میرا بیٹا اتنا بہادر تھا، میرا بیٹا اتنا بہادر تھا، اور امام قاسم نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بار بار حل من مبارزین کی صدائیں بلند کرتے رہے، لیکن ان کے اندر قوت و طاقت نہیں۔ ارزق نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اسے بھی مار دیا، واصل جہنم کر دیا۔ تیسرے کو بھیجا، حضرت امام قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ چوتھے کو بھیجا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ جب ارزق پہلوان نے اپنے چار بھائی کو، چار بیٹوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھا تو فوراً وہ خود جنگ میں آیا، امام قاسم سے کہنے لگا کیا تو مجھ سے لڑے گا؟ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے اندر بہت قوت و طاقت ہے، میں نے سنا ہے کہ تیرے اندر بہت ہمت ہے، میں نے سنا ہے کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے۔ آخر تو یہ بتا دے، اگر تو اتنا بڑا پہلوان ہے تو نے اپنے گھوڑے کے زین کیوں نہیں کسا؟ وہ اپنے سر کو نیچے کرتا ہے، ارزق اپنے زین کو دیکھنے لگتا ہے۔ حضرت امام قاسم اپنے تلوار کو اٹھاتے، اس کے گردن پر مارتے، وہ بھی فنار ہوتا، واصل جہنم ہو جاتا۔ حضرت امام قاسم فی الحرب مبارزین کی صدائیں بلند کرتے۔ ادھر عمرو بن سعد نے یزیدیوں سے کہا تھا کہ اے میرے سپاہیوں، یہ ایک علی شیر خدا کا پوتے کے سامنے اگر تم ایک ایک کر کے گئے تو کوئی بچنے والا نہیں۔ یہ 22,000 نہیں، اگر یہ 82,000 ہوگی تو امام قاسم سب کو واصل جہنم کر دیں گے۔ ادھر حضرت امام قاسم کی ماں دروازے سے کھڑی ہو کر کے کیمپ کے جو ہے خیمے کے دروازے سے کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی ہے۔ حضرت امام حسین ٹینے پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے دروازے پر کھڑی ہے۔ حضرت امام قاسم لڑ رہے ہیں۔ حضرت امام قاسم کی والدہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے، سجدے کے لیے انتظار کرنے لگتی ہے۔ ادھر عمرو بن سعد اپنے لشکریوں سے کہتا کہ حضرت امام قاسم پر ایک بارگی حملہ کرو، اگر تم ان کے سامنے اکیلے مقابلے میں گئے تو کوئی بچ کر کے آنے والا نہیں، کوئی وہاں سے بچ کر کے واپس آنے والا نہیں۔ حضرت امام قاسم ہے، جدھر بھی اپنے رخ کو کرتے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیتے۔ ان یزیدیوں میں کھلبلی مچی۔ اگر آپ نے میسرہ کا منہ کیا ہے، اگر میسرہ کا منہ کیا تو ادھر کے سپاہیوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا۔ اگر آپ نے میمنہ کی طرف اپنے رخ کیا ہے تو ادھر کے جو ہے ادھر کے لوگوں کو درہم و برہم کر دیا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، حضرت امام قاسم پر تیر کی بارشیں ہوئی۔ حضرت امام جو ہے قاسم کی جو ہے والدہ محترمہ سجدے میں گئی۔ حضرت امام حسین زمین پر آئے، ٹینے سے زمین پر آئے۔ حضرت امام قاسم کی ماں نے کہا اے امام حسین، جاؤ تم اپنے جو ہے بھتیجے کو میرے سامنے لے آؤ، میں اپنی جنتی دولہے کی آخری دیدار کر لوں، آخری مرتبہ دیکھ لوں۔ حضرت امام حسین ٹینے سے زمین پر آئے اور آنے